ماں کی قبر پر تو وہ جاتے ہی نہیں، اور ان کو کیا ضرورت ہے جانے کی، لیکن اگر وہ جائیں تو جا کر السلام علیکم نہیں کہیں گے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ختم ہو گیا، بس ان کا تو اینڈ ہو گیا. یہ سلام کا جواب دے گی، وہ گڈ مارننگ تو نہیں کہیں گے اس کو. ہیلو مام گڈ مارننگ، مام مام گڈ مارننگ. وہ مم مم کرتے ہیں نا، تو وہ مم کے تو گڈ مارننگ تو نہیں کہیں گے اس کو، گڈ آفٹر نون تو نہیں کہیں گے، گڈ ایوننگ. کیوں؟ وہ مانتے ہیں یہ ختم ہو گئی، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اور جب مومن قبر پہ جائے گا اپنی ماں کی، وہ کہے گا السلام علیکم یا اہل القبور. وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ قبر کے اندر زندگی ہے، عالم برزخ کے اندر زندگی ہے. اسی شرک القبور میں آگے جا کر حیات انبیاء، حیات صالحین، سماع الموتیٰ، وہ بھی انشاءاللہ سارے ٹاپک آئیں گے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو ہوگی. تو ہم مانتے ہیں کہ ان کے اندر زندگی ہے، اس لیے تو جا کر سلام کہتے ہیں. تو جو مانتے نہیں تھے بھلا وہ جا کر وہاں کس طرح سے وہ کہہ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار رد فرمایا کہ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. 50 سے لے کر 52 تک اس مضمون کو، پھر وہی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے، چور چور ہو جائیں گے، تو کیا پھر زندہ کیے جائیں گے؟ خدا فرماتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آسان ہے. کل کونوا حجارۃ او حدیدا. مرنے کے بعد اگر کوئی پتھر ہو، خدا پتھر کو بھی زندہ فرما سکتا ہے. کوئی لوہا ہو جائے، خدا اس کو بھی زندہ فرما سکتا ہے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں یہ ہوگا، اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا. تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بار بار اس کا ذکر فرمایا کہ ہاں وہ ان کو نہیں مانتے تھے. سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. وہ قسمیں کھاتے ہیں، سخت قسم کی قسمیں کھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں جو مر جاتا ہے خدا سے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں وہ اٹھائے گا. کیسے؟ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون. بس وہ تو کن کہتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. ان کے ذام میں، کافروں میں یہ ہے کہ ہم دوبارہ نہیں زندہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں قل بلا وربی، ہاں ضرور تم فرما دو، لا تبعثن، اللہ تعالیٰ ضرور زندہ ان کو فرمائے گا. اب ایک بات یہاں میں پھر دوبارہ یہ کہہ دوں کہ جو قبر پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ وہ مشرکین قبروں کو مانتے تھے، آج بھی یہ قبروں کو مانتے ہیں. میں بھاگا جا رہا ہوں کیونکہ تاکہ باتیں اور بھی کرنے والی ہیں، میں چھوڑ بھی رہا ہوں اس درمیان میں سے کہ کیا یہ قبروں پر جاتے ہوں گے آپ کے ناظرین کے خیال میں؟ اتنی آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ایمان آخرت پر نہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں. انبیاء نعوذ باللہ کو ان کو وہ مجنون کہتے ہیں، استغفر اللہ العظیم. قسمیں کھاتے ہیں نہیں اٹھائے جائیں گے. تو جو ایسے لوگ ہیں وہ قبروں پر جاتے ہوں گے. ممکن ہے کہ اتنی آیتیں تلاوت کرنے کے بعد بھی میں اپنی بات کو ابھی تک نہ سمجھا سکا ہوں. اب آخری 2-3 آیتیں جو میں اس موضوع کے اوپر تلاوت کر رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ بات ذہن میں نہیں اترے گی. یہ آیت سورۃ الممتحنہ کی ہے اور یہ آیت نمبر 13 ہے اور بڑی اہم آیت ہے. اس کے بعد قصہ ختم. بس وہ اتنی بڑی یہ آیت ہے، اس نے بہت سارے مسئلے حل کر دیے ہیں. جب آگے جا کر انشاءاللہ میں بیان کروں گا نا اسی شرک القبور کے موضوع پر کہ انبیاء اور صالحین کی قبور پر جا کر ان سے کچھ طلب کرنا اور ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں، ان کی قبر کو وسیلہ بنانا، ان صالحین کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے. یہ آیت اس موقع پر میں پھر جا کر تلاوت کروں گا اور دیکھیں اس سے کیا کیا گوشے کھلتے ہیں. اس جیسی دوسری آیات بھی. اب یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے اور یہ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ. اے مومن لوگو، اے مومنوں، ان لوگوں سے جن پر خدا کا غضب ہوا ہے دوستی نہ کریں. لا تتولوا قوما غضب اللہ. دوسرے حضرت نوح حود علیہ الصلوۃ والسلام کے آتا ہے ان کے ذکر میں سورہ اعراف کے اندر فباؤوا بغضب علی غضب. مشرکوں کے اوپر تو غضب کے اوپر غضب ہے.
اسی طرح یہودیوں کے بارے میں فباؤ بغضب علی غضب آتا ہے. تو کبھی یہ غضباً علی غضب، سب جو لوگ ہیں ان کے لیے قرآن میں مختلف انداز میں یہ لفظ بیان ہوا ہے، اور یہاں پر یہ سورہ ممتحنہ کے اندر ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے. قوما غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہوا ہے جن پر، ان کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ قد یئسوا من الآخرہ، وہ تو آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں. کب آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں؟ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ مشرک قبروں والوں سے مایوس ہو گئے ہیں. وہ قبروں والوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں، تو جب وہ قبروں والوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں، قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اللہ تعالی نے تو قبر کا نام لے کر بیان فرما دیا کہ ان کا قبروں والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب خدا قبروں والوں کا قرآن میں نام لے کر فرما رہا ہے کہ ان کا قبروں والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سے بڑی کیا جہالت ہوگی اس شخص کے لیے کہ جو یہ کہے کہ نہیں وہ تو قبروں والوں کو مانتے تھے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 7 ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا. کیوں قبر کا نام لیا جا رہا ہے؟ وہ تو قبروں کو مانتے نہیں، وہ وزٹ ہی نہیں کرتے، وہ تو فنا مانتے ہیں. وہ کہتے تھے جو چلا گیا وہ فنا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ہے. کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکالے جائیں گے اور جو بید دلوں میں ہے وہ ظاہر کیے جائیں گے. تو ان آیات سے تمام سے یہ پتہ چل گیا، جتنی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، کہ مشرکین مکہ کا قبور صالحین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور پوری قرآن کی ہسٹری میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مشرکین مکہ تک آیات بیان کر دیں. یہ قبور صالحین شرک کا ذریعہ نہیں ہے، ان پر مشرک وزٹ نہیں کرتے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہیں. یہ میں آگے چل کر اس پر تو پورا ٹاپک آئے گا کہ یہ حصول رحمت کا ذریعہ ہیں اور انشاءاللہ ہیں، اور قیامت تک یہ رہیں گی، اور قیامت کے بعد بھی صالحین کا فیض جو ہے وہ جاری رہے گا. تو قبروں پر نذرانے چڑھانا، غلاف عرس وغیرہ، ان کا انشاءاللہ آگے چل کر بیان آئے گا. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اب تک جو 2 مضمون ہوئے ہیں شرک علی القبور کا، اس کا جتنا ایک آدھ منٹ باقی ہے اس کے اندر میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، جو مشرکین کے معبود تھے وہ کون کون تھے؟ ان میں نہ انبیاء نہ صالحین. پھر اس کے بعد آج کے درس میں یہ میں نے بیان کیا کہ جو قبور ہیں وہ تو بالکل ان کے معبودوں میں نہیں تھی، نہ وہ ان کو مانتے نہ وزٹ کرتے. تو لا الہ الا اللہ کا جب معنی کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کوئی شرپور شریف نہیں، کوئی نیریاں شریف نہیں، کوئی بغداد شریف نہیں، کوئی اجمیر شریف نہیں، الا اللہ، مگر اللہ. یہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہے اور یہ قرآن کریم نہیں سمجھا جاتا، اور قرآن کریم کے ساتھ زیادتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے قرآن کے نام پر. میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لا الہ الا اللہ کا مطلب توحید بھی بتا دی اور الا اللہ بھی بتا دیا، اور کہ اللہ ہے. اور مشرکین کا عمل پوری تاریخ میں بتا دیا کہ ان کا قبور صالحین سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبور صالحین سے صرف مومنوں کا تعلق ہوتا ہے. اس کا بیان آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئے گا. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.